کا دھڑی کا کاروبار نہ کرو، جھوٹی قسم نہ کھاؤ۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آیا کپڑا خریدنے کے لیے، کپڑے کے بہت بڑے کاروباری تھے۔ اب وہ جب کپڑا خریدنے آیا، آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اس کو کپڑا دکھا دو۔ بیٹے نے کپڑا کھولا اور کہا صلی اللہ علی محمد۔ جب اس نے درود پاک پڑھا، حضرت امام اعظم نے فرمایا کپڑا واپس لپیٹ دو، اور اس سے کہا کہ یہ کپڑا میں تم کو اب نہیں بیچوں گا، جاؤ کہیں اور جا کر کے خرید لو۔ اب وہ چلا گیا، سب جگہ گھوم کر کے آ کر کے کہتا حضور میں سب جگہ گھوم گیا، اتنا اچھا کپڑا مجھے کہیں نہیں ملا، وہ کپڑا مجھے دے دو۔ آپ نے فرمایا وہ کپڑا میں تم کو نہیں بیچ سکتا۔ کہا کیوں نہیں بیچ سکتے؟ کہا اللہ کے رسول علیہ السلام کا مقدس درود پاک میں اپنے کاروبار کے لیے اس کو استعمال کروں اور درود شریف پڑھ کے میرا بیٹا کپڑے کی تعریف کرے، اس کو میں جائز نہیں سمجھتا ہوں۔ جب اتنا تقوی اور اتنی پرہیزگاری ان کے اندر تھی تو اللہ نے ان کو معمولی جو ہے محنت کے بدلے بڑا عظیم رزق عطا فرمایا تھا۔ اور جب ہم غلط طریقے سے کاروبار کرتے ہیں، جھوٹی قسم کھا کے کاروبار کرتے ہیں، دن بھر محنت کرتے ہیں اور تھوڑا سا پاتے ہیں، تو اللہ نے روزی تو رکھی ہے، بندہ اللہ کی رضا کے لیے جب کماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی عطا فرماتا ہے۔ حضرت امام اعظم کی بات آ گئی تو میں بتاؤں کہ وہ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر ہم لوگ غلط طریقہ نہیں کریں گے تو کیسے کمائیں گے، اگر ہم ڈنڈی نہیں ماریں گے تو کیسے کمائیں گے۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کسی کام سے باہر گئے ہیں، شاگرد دکان کے اوپر موجود ہے، شاگرد نے جو ہے وہ ایک کپڑا مدینے سے لوگ خریدنے کے لیے آیا تھا، اس کو دے دیا، اور وہ آدمی مدینہ منورہ خرید کر کے چلا گیا 1000 درہم کا کپڑا لے کر کے۔ امام اعظم آئے، کسی ضرورت کی وجہ سے آپ نے جب کپڑا مانگا تو اس شاگرد نے بتایا کہ وہ تمہیں بیچ دیا۔ کہا کتنے میں بیچے؟ کہا 1000 درہم میں۔ کہا کون لے کے گیا؟ کہا مدینہ منورہ سے آیا تھا۔ کہا میں نے تمہیں کاروبار کے لیے بٹھایا تھا، تم لوگوں کو دھوکہ دینے لگو، 400 کا سامان تم 1000 میں بیچو۔ کہا حضور مجھے معلوم نہیں تھا۔ بات تو ختم ہو گئی نا، امام اعظم کی کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن میرے امام جانتے تھے اگر روزی کے اندر غلط طریقے سے کوئی مال مل جائے تو رزق کی برکت چلی جاتی ہے۔ آپ نے سواری لی، مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے، کوفہ سے مدینہ چلے، اور مدینہ منورہ میں جا کر کے آپ نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ نے کپڑا دیکھ کر کے پہچان لیا یہ میری دکان کا کپڑا ہے۔ اب آج کل تو بے شمار کپڑے ہو گئے، کون پہچان پائے گا، لیکن اس زمانے میں ہاتھوں سے کپڑا بنایا جاتا تھا، بہت کچھ پہچان ہوا کرتی تھی۔ امام اعظم نے پہچان لیا، پاس میں کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنے لگے۔ نماز سے فارغ ہو کر کے اس سے کہا کہ تم نے یہ کپڑا کہاں سے خریدا؟ کہا امام اعظم کے یہاں سے خریدا۔ کہا امام اعظم کو جانتے ہو؟ کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ کہا دیکھو گے تو پہچان لو گے؟ کہا پہچان لوں گا۔ کہا میری تو ابو حنیفہ امام اعظم مجھے کو تو کہتے ہیں۔ کہا میں نے آپ سے تو نہیں خریدا۔ کہا میرے شاگرد نے بیچ دیا ہے، میں یہ کپڑا واپس لینے آیا ہوں، اپنا 1000 درہم لے لو، کپڑا مجھے واپس کر دو۔ کہا اس کو میں پہن چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، میں نے تم کو اجازت دے دی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں میں راضی ہوں۔ کہا تم راضی ہو تو کیا ہوا، یہ 400 کا مال 600 میں بیچا جائے، میں اس پر راضی نہیں ہوں۔ آخر امام اعظم نے جو 600 روپیہ زیادہ لیا گیا تھا اس کو واپس کیا، اور پھر مدینہ منورہ سے واپس کوفہ تشریف لائے۔ یہ جب اتنا احتیاط وہ حضرات کرتے تھے رزق کمانے کے اندر، وہ تو غریب نہیں ہوئے، ان کے لیے تو رکاوٹ پیدا نہیں ہوئی۔ اور آج لوگ کہتے ہیں اگر ہم لوگ شریعت کے مطابق چلیں گے تو کیسے پیسہ کمائیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے معاذ اللہ حرام طریقے سے رزق کمانے کو ہی جو ہے وہ ترقی سمجھ لیا، حالانکہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے رزاق اللہ ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اتنی روزی عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے